یہ قادیانیت اور رفس کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی، اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی۔ آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا، بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ پی لے گا زہر کا پیالہ، یہ نہیں بیٹھے گا سامنے، یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں یہ۔ اس کے بعد بھی کم وقت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے، سمجھ تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے بیٹھ کے، تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام جس کو وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے، تیرا کام یہی ہے۔ تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا، وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا۔ ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا۔ حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا، امیر معاویہ نے قتل کیا تھا، امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے۔ آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان، اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے۔ تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی۔ حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے۔ ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود کے پر تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا۔ حضرات گرامی کا جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے، لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے، لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی کا دیکھ لیجئے، میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ چونکہ یہ لوگ تلے ہوئے ہیں اپنے فرقے کی بربادی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے، ہمیں فل ٹاس ملے اور ہم باؤنڈری سے باہر نہ پھینکیں، یہ ہو نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ ویڈیو کو پرانی انہوں نے اٹھائی ہے، جس میں سے انہوں نے کلپ کاٹا، کچھ کافی ساری ویڈیوز اٹھائی ہوئی ہیں۔ بال جو سب سے زیادہ انہوں نے ٹارگٹ کیا جس ویڈیو کو، وہ ویڈیو کوئی بھی ایسا شخص جس کے سر میں دماغ موجود ہے وہ دیکھے، چند سیکنڈ کی وہ ویڈیو ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنے اس ویڈیو کلپ میں ایڈ بھی کر دیں گے۔ اتنی پرفیکٹ وہ ویڈیو ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ جو ہے نا اس کے ساتھ میں الحمدللہ کھڑا ہوں۔ آپ لوگوں کے یہ اس طرح کے جعلی ٹرینڈ 22 کروڑ کی آبادی میں 22 لاکھ بندہ بھی ٹرینڈ چلا دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو 1 لاکھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو ہیں حسینی الحمدللہ، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے وہ کچھ بیان کرنا ہے جو اس شخصیت پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بابے میں ہر وہ شخص شامل ہے ادر دین پروفٹ جو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ویڈیو میری یوں تھی، وہ ایک سمجھ لیں میرا قول زرعی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیفیت طاری کی تو میں نے کافی ویڈیوز میں وہ جملہ بولا ہے کہ اگر ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہوتے تو ہم ان کے مخالفین پر تلوار سونت لیتے مولا علی کے حق میں،
इससे किस सुन्नी को इनकार है, किस शिया को इनकार है कि मौला अली हक पर है? तो जाहिर है फिर हमने हजरत अली के साथ खड़ा होना था, हमने न्यूट्रल्स तो नहीं होना था। हाँ, हमने तो मौला अली के साथ खड़ा होना था। तो फिर उसमें मैंने मजीद एडिशन की और एहतराम के साथ नाम लेकर, दुनिया में कौन सा गाली राफजी है जो सहाबा कराम के नामों के साथ रदी अल्लाह अन्हु कहता है? और खुसूसन इन तीन बंदों के साथ तो कोई सोच नहीं सकता। ये तीन बंदे वो हैं जिनके नामों के साथ जो गाली राफजी हैं वो तक़ियतन भी रदी अल्लाह अन्हु नहीं कहते, बाकियों के साथ वो कंप्रोमाइज कर जाते हैं, सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान के साथ रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, या सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा। लेकिन इन तीन बंदों के साथ हजरत मुआविया इब्न अबी सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु, मुगीरा इब्न शोबा रदी अल्लाह ताला अन्हु और अमर इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके साथ बिल्कुल कोई तक़ियतन भी रदी अल्लाह अन्हु नहीं कहता। इनको अब तकलीफ ही है कि रदी अल्लाह अन्हु क्यों कहता है, ना कहे। तो मेरे भाई, हम इसलिए कहते हैं कि जिस निस्बत का पास उन लोगों ने उस जमाने में नहीं किया, हमें आज के इस पुरफितन दौर में उस निस्बत का एहतराम है, यानी उस शख्स की निस्बत जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उनके साथ जिसका भी सहाबियत का रिश्ता है, लाख इख्तलाफात इल्मी अपनी जगह, लेकिन एहतराम अपनी जगह रहेगा। ये करबला के ऊपर सर्च पेपर लिखा, अगर हजरत मुआविया का नाम 50 दफा है ना, तो 50 दफा पूरा रदी अल्लाह अन्हु लिखा है। इवन आप भी साथ कहीं लिखा है ना, आप, उसके साथ भी रदी अल्लाह अन्हु लिखा। ये कौन करता है? ये है हमारा जो टॉलरेंस का लेवल और चीजों को इल्मी तरीके से हाईलाइट करने का तरीका। इसका तारुफ इंशाअल्लाह मैं एंड में करवा दूंगा। तो जानबूझ के इस तरह की चीजों को पकड़ना, और उसमें मैंने एक जुमला बोला कि अगर हम मौला अली अलैहिस्सलाम के जमाने में होते तो उनके हक में हम मुखालिफिन के खिलाफ तलवार उठा लेते। इमाम बुखारी से ये पूछा जाना था कि तुमने हदीस अम्मार लिखी है या नहीं लिखी, इसीलिए उन्होंने लिखी है ना। ये तो इमाम बुखारी से पूछो कि हदीस अम्मार क्यों लिखी, कि हजरत साहब आपसे पूछा जाना था कि आपने हुजूर की हदीस लिखी है कि नहीं, इसलिए आपने डर के लिख दी। यकीनन पूछा जाना था, इसीलिए लिखी। तो हम तो बयान कर रहे हैं, हम तो डाकी हैं, और इमाम बुखारी तो शाही कोई नहीं, ये तो रसूलुल्लाह का फरमान है। मेरे ख्याल में जो हदीस अम्मार से भागते हैं ना, वो अपने ईमान की फिक्र करें, वो रसूलुल्लाह पर तोहमत लगा रहे हैं। रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई नहीं था अपने सहाबा का दिफा करने वाला। अगर अल्लाह के नबी ये लिहाज नहीं कर रहे तो सरकार, मैं तो कहता हूं अहले सिफीन कब्रों से निकल आए ना, और वो आके कहें हदीस अम्मार बयान ना करो, और उन निकलने वालों में हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु और मुगीरा इब्न शोबा रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन ही क्यों ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे ना सर, रुको जरा, सब्र करो, हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा उसका पढ़ा है जिसकी कब्र मदीने में है। बस। तो ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ 20 ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ जिन्हां दा दिफा कर रहे हो भी बाहर निकलना सी, उन्होंने भी नहीं गल मननी। और इससे बढ़कर हम उन्हें साथ ये भी कहेंगे कि हजरत, हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते मौला अली के हक में। और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए, लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी, तो अब आप तलवार से बच गए, लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया। रसूलुल्लाह से टक्कर नहीं, वो मौलाना साहब वाली गल कि नबी ने टक्कर ले लवा मैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। इसमें कौन सी गुस्ताखी हो गई है? वो कहते हैं आप तलवार उठाते जी, उस जमाने में हम होते तो हम भी तो साहबी होते हैं ना भाई। और फिर आपसे कहेंगे वही वाली बात जो आपको आपके अब्बों ने पढ़ाई हुई है, इल्मी अब्बों ने, कि जब दो साहबा आपस में लड़े तो आपने नहीं बोलना, तो फिर हम साहबी होते और हम तलवार सौंध लेते, तो आपको तो वैसे ही नहीं बोलना चाहिए। फक्की एंटी वैनम इल्जामी जवाब, टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे कि उस जमाने में अगर हम होते तो साहबी होते और एक साहबी दूसरे साहबी पे तलवार सौंधता। आपकी डॉक्ट्रिन तो यह है कि आपने कफुल लिसान करना है, आप हमारे बारे में फिर जुबान खोलते।
اللہ دے بندو عقل استعمال کرا کرو. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں اور عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہمارے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ پورے سوچ سمجھ کے بعد ہوتے ہیں. اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو چڑھا دیا نیٹ کے اوپر. ہماری پوری ایڈیٹوریل پالیسی ہے, کرٹکس بیٹھتے ہیں, ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. رہ گیا آپ کا دل نہ مانے تو میرے بھائی وہ ہر بندے کا اپنا دل ہے. بریلوی کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا کہ آپ ہر ویڈیو میں کہیں قل انما انا بشر مثلکم, آپ رسول اللہ کے فضائل بیان کیا کریں. اس وقت وہابیوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ آیت بیان کرنے سے جب بریلوی روکتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ہم جب بخاری کی حدیث بیان کریں 2812, یہ وہابیت بالخصوص یعنی دیوبندیت اور اہل حدیث ٹاپ آف لسٹ, اور بریلویت بالعموم, ان کے فرقے کے تابوت میں آخری کیل ان کی قبر پہ لگا ہوا کتبہ ہے 2812. اب کچھ نہ لکھا کریں, جہاں کوئی بغض اہل بیت دکھا رہے ہو نیچے جا کے لکھ دیا کریں صحیح بخاری 2812 اور 447, اور مسلم میں بھی موجود ہے 7320 اور 7322. یہ لکھ دیا کریں قتل عمار والی حدیث, تو انشاءاللہ تعالی یہ وہیں پہ خاموش ہو جائیں گے. تو یہ تو ہم نے ایک علمی بات کی ہے, اس کے اوپر کون سا آپ نے ہنگامہ کھڑا کرنا ہے. اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں جو دب جاؤں گا؟ نہیں, ہم تو بھائی اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بادشاہت کے مقابلے پہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیت کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. حسینی اس وقت بھی دلیر تھے, آج بھی دلیر ہیں, اور بنو امیہ کے خدمت گزار ریال خور اس زمانے میں بھی بزدل تھے, آج بھی بزدل ہیں. ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں. ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے کرتے ہیں. اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو. خیر اس پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں.